افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ہمسایہ ملک پریشان۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی تہران میں بیٹھک، افغانستان کے نمائندے نے دعوت کے باوجود شرکت نہیں کی۔ پاکستان، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے نمائندوں کی شرکت۔ پاکستان کی طرف سے خصوصی نمائندہ محمد صادق کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، افغانستان میں سیکیورٹی اور استحکام علاقائی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ افغانستان کے مسئلے کا حل ہمسایہ ممالک ہی پیش کر سکتے ہیں۔ طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان اور جنگی طیاروں کی تیاری۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ سے افغان پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ سیٹلائٹ تصاویر اور دستیاب شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان نے ناکارہ طیاروں اور بختربند گاڑیوں کو محض رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے تحت جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکہ میں بعض تحقیقاتی اور مفاداتی علاقے بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی ڈیجیٹل فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کا راستہ روک دیا۔ اب اکاؤنٹ ہولڈر کی شناخت معلوم ہو سکے گی۔ سیکیورٹی ادارے صورتحال مانیٹر کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی نیوز کانفرنس۔ کہا، پاکستان دنیا کے پہلے ترین کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار ایکسچینج کے لیے عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ بائنانس اور HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ ڈیجیٹل فائنانس مستقبل ہے، اگر اس پر کام نہ کیا تو پاکستان پیچھے چلا جائے گا۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان اگلے 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختار مستحکم کر چکا ہوگا۔ بانی PTI کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا، رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے۔ فیض حمید سے کہا کہ اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ۔ IMF نے بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے۔ سماجی تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو مضبوط کیا گیا۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے گی۔ کفالت پروگرام کی کوریج میں کم از کم 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ متوقع۔ کفالت پروگرام کی رقم میں افراط زر کے مطابق ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے کی سفارش۔ کراچی میں قادری ہاؤس سے گرفتار 9 ملزمان جرائم میں ملوث نکلے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف 10 مقدمات بھی درج ہیں، 3 شوٹر بھی شامل۔ SSP ڈاکٹر عمران کی نیوز کانفرنس۔ کہا، پولیس نے چھاپے کے دوران 17 افراد کو گرفتار کیا۔ چھاپا بھتہ کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کی گرفتاری کے لیے مارا گیا۔ کارروائی پہلے سے گرفتار ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر کی گئی۔ ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب اور خطرناک بھتہ خور گروپ سے ہے۔ وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھواری بیرون ملک چھپے ہوئے ہیں۔ لاہور کا DSP بیوی اور بیٹی کا قاتل نکلا۔ DSP عثمان گجر نے بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے ان کی گمشدگی کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس نے DSP عثمان حیدر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے لاشیں شیخوپورہ اور کانا میں دفنا دی۔ ملزم کی نشاندہی پر بیوی اور بیٹی کی لاشیں برآمد۔ شکارپور کے حلقہ PS9 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ شام 5 بجے تک ختم ہوگی۔ 2,77,792 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 178 پولنگ سٹیشنز قائم، متعدد حساس اور انتہائی حساس قرار۔ پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی اور JUI کے مولانا رشید اللہ شاہ سمیت
8 امیدوار مد مقابل ہیں۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ بھارت کھیل میں سیاست سے باز نہ آیا۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ میں ٹاس کے بعد پاکستانی کھلاڑی سے ہاتھ نہ ملایا۔ میچ بارش کے باعث کچھ تاخیر سے شروع ہوا۔ میچ 49 اوور تک محدود۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 241 رنز کا ہدف دیا۔ پوری ٹیم 47ویں اوور میں ہی آؤٹ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، ناصر حسین شاہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ دورے میں شریک۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کازوے، شاہراہ بھٹو، ریڈ لائن اور دیگر میگا منصوبوں کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کام کا معیار اور بروقت تکمیل شہریوں کے لیے اہم ہے۔ اب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبے کو کراچی کی ٹریفک کی بہتری کے لیے اہم قرار دے دیا۔ شرجیل انعام میمن نے لیاری پر بھارتی فلم دھرندر کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا کہ لیاری تشدد نہیں، ثقافت اور امن کی علامت ہے۔ لیاری کا حقیقی چہرہ آئندہ ماہ ریلیز ہونے والی فلم میرا لیاری دکھائے گی۔ پاکستانی فلم میں امن، خوشحالی اور فخر کی جھلک نظر آئے گی۔ پنجاب میں اسموگ، عوام آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور۔ پاکستان کا دنیا کے آلودہ ترین ملکوں میں تیسرا نمبر اور لاہور کا دوسرا نمبر۔ AQI 411 ریکارڈ۔ پنجاب کا شہر فیصل آباد سب سے زیادہ آلودہ، AQI 698 تک پہنچ گیا۔ بہاولپور میں AQI 608، لاہور میں گلبرگ 2 کا AQI 653، علامہ اقبال ٹاؤن 529، سول سیکٹریٹ 510 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کا ماسک پہننے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ خشک سردی میں کمی متوقع۔ مری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری کا امکان۔ 19 دسمبر کو مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا۔ برفباری سے ناران، کاغان اور کالام کی سڑکوں پر پھسلن کا خدشہ۔ شدید بارش اور برفباری سے لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ خشک سردی کے باعث شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ پاکستان چین اقتصادی شراکت داری میں اہم پیش رفت۔ SIFC کی سہولت کاری سے چین کے ہیوی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجیکل گروپ کی پاکستان میں سولر انرجی اور ہائی ٹیک شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ بڑے سولر پینلز مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی تجویز۔ بیجنگ میں پاکستان چین B2B کانفرنس میں 8.5 ارب ڈالر کے معاہدوں کا جائزہ۔ پاکستان کو چینی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اور پرکشش مرکز قرار۔ سرمایہ کاری کے لیے 6000 ایکڑ زمین مختص۔ باہمی تعاون سے روزگار، برآمدات، صنعتی ترقی میں نمایاں اضافے کی توقع۔ FIA پشاور زون کی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق کارروائی شگدرہ اور بٹگرام میں کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے، موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد برآمد کیے۔ ملزم برآمد کرنسی سے متعلق حکام کو مطمئن نہ کر سکے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ قلعہ سیف اللہ میں کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر 2 کاریں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد زخمی۔ زخمیوں اور جاں بحق افراد کی لاشیں قلعہ سیف اللہ ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ہلاک اور زخمیوں کا تعلق ہزارہ برادری سے بتایا جاتا ہے۔